تو آج ہم ایک ایسی شخصیت کی زندگی کا جائزہ لے رہے ہیں جن کے پاس آپ دیکھیں تو نہ کوئی بڑی ڈگریاں تھیں، نہ ہی کوئی تصنیفات کی لمبی فہرست، ہم لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہ صرف ایک ملک گیر تنظیم کی قیادت کی بلکہ اسے ایک ایسے داخلی بحران سے بھی نکالا جو اسے تقسیم کر سکتا تھا۔ جی تو سوال یہ ہے کہ آخر ان کا خفیہ ہتھیار کیا تھا؟ ہمارے پاس جو مواد ہے جو ان کی سوانح حیات اور قریبی ساتھیوں کی یادداشتوں پر مبنی ہے، وہ بتاتا ہے کہ جواب شاید ایک ہی لفظ میں ہے: محبت۔ بالکل۔ آج ہم جماعت اسلامیہ ہند کے سابق امیر مولانا محمد سراج الحسن کی زندگی کے اوراق پلٹیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ فلسفہ عملی طور پر کیسے کام کرتا تھا۔ بالکل، اور یہ صرف کوئی جذباتی نعرہ نہیں تھا۔ ان کی زندگی کا جو مرکزی خیال ان تحریروں سے بار بار ابھر کر سامنے آتا ہے نا، وہ ہے محبت فاتح عالم۔ محبت فاتح عالم۔ یعنی محبت سے دنیا کو فتح کرنا۔ یہ صرف ایک خطاب کا عنوان نہیں تھا، بلکہ یوں لگتا ہے کہ ان کی پوری زندگی اور قیادت کے انداز کا خلاصہ ہے۔ یہ سمجھنا واقعی دلچسپ ہے کہ ایک شخص جو روایتی طور پر ایک عالم یا مفکر نہیں سمجھا جاتا تھا، اس نے صرف انسانی تعلقات کی بنیاد پر اتنا گہرا اثر کیسے چھوڑا؟ جی تو آئیے اسی سے شروع کرتے ہیں۔ یہ شخصی تعلقات کی گرمجوشی آخر تھی کیا؟ کتابی باتیں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن عملی طور پر اس کا کیا مطلب تھا؟ ان کے قریبی ساتھیوں کی یادداشتوں میں ایک بات بار بار آتی ہے کہ ان سے ملنے والا ہر شخص یہ محسوس کرتا تھا کہ وہی مولانا کے لیے سب سے اہم ہے۔ اچھا۔ اور یہ کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ مثلاً ایک عام سی عادت کا ذکر ملتا ہے کہ جب کوئی مہمان ان کے کمرے میں داخل ہوتا تو وہ ہمیشہ پہلے سے کھڑے ہو جاتے۔ ہمیشہ۔ پھر انتہائی گرمجوشی سے گلے ملتے اور کچھ دیر تک سینے سے لگائے رکھتے۔ یہ چھوٹا سا عمل سامنے والے پر فوری طور پر ایک نفسیاتی اثر ڈالتا تھا، تمام تکلفات کی دیواریں گرا دیتا تھا۔ اور یہ صرف پہلی ملاقات کا تاثر نہیں تھا، بلکہ یہ تعلق برقرار رہتا تھا۔ مجھے ایک بات نے بہت حیران کیا کہ وہ سینکڑوں عام کارکنوں کی ذاتی زندگی کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات یاد رکھتے تھے۔ جی بالکل۔ جیسے کسی کے والد کی بیماری، کسی کی بہن کے رشتے کی پریشانی، یا کسی نوجوان کو انجینئرنگ کے امتحانات میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے۔ صحیح۔ آج کے دور میں جہاں ہم اپنے قریبی دوستوں کی تفصیلات بھول جاتے ہیں، وہاں ایک قومی رہنما کا یہ رویہ غیر معمولی ہے نا؟ بالکل، اور یہ صرف یاد رکھنے تک محدود نہیں تھا، وہ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش بھی کرتی تھیں۔ اس کی ایک بہترین مثال ہے SIO کے ایک صدر کا واقعہ ہے۔ اچھا، اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن والی؟ جی، جماعت کی جو طلبہ تنظیم ہے۔ تو وہ صاحب بھوپال میں پھنس گئے تھے اور انہیں میرٹھ ایک بہت اہم پروگرام میں پہنچنا تھا۔ ٹرین میں کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ اوہ، تو پھر کیا ہوا؟ تو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جب مولانا کو پتہ چلا تو انہوں نے خود ذاتی طور پہ فون گھمانا شروع کر دیے۔ خود امیر جماعت نے؟ جی، رات بھر جاگتے رہے، ریلوے کے حکام سے بات کی اور کسی نہ کسی طرح ان کی برتھ کنفرم کروائی۔ کمال ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ جب وہ صدر صاحب دہلی پہنچے، رات گئے، تو اسٹیشن پر ان کے لیے گاڑی موجود تھی۔ مولانا نے پھر فون کر کے تسلی کی کہ گاڑی مل گئی یا نہیں؟ بالکل، اور پھر جب وہ میرٹھ پہنچے تو دوبارہ فون آیا کہ خیریت سے پہنچ گئے۔ یہ صرف ایک ٹکٹ کنفرم کروانے کا معاملہ نہیں تھا، یہ ایک قائد کا اپنے ایک نوجوان ساتھی کے لیے گہری فکر اور محبت کا عملی مظاہرہ تھا، جو شاید سینکڑوں تقریروں سے زیادہ مؤثر تھا۔ یہی تو بات ہے۔ یہ پوسٹ کارڈ والی بات بھی تو کمال ہے۔ آج کے دور میں جہاں ہم سینکڑوں واٹس ایپ پیغامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، وہاں ہاتھ سے لکھا ایک پوسٹ کارڈ کتنا اثر رکھتا ہوگا؟ جی، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ سفر میں بھی اپنے ساتھ پوسٹ کارڈز کا بنڈل رکھتے تھے اور مسلسل لوگوں سے رابطے میں رہتے تھے۔ تو یہ شخصی تعلق صرف ذاتی زندگی تک ہی تھا یا ان کے کام کرنے اور تنظیم چلانے کے انداز میں بھی نظر آتا تھا؟ یہی تو سب سے اہم نکتہ ہے۔ یہ ان کی شخصیت کا صرف ایک پہلو نہیں تھا، بلکہ یہی ان کی قیادت کا مرکزی ستون تھا۔ ان کے تنظیمی ماڈل کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں 3 باتیں بہت نمایاں ہیں۔ پہلی چیز تھی کثرت مشاورت۔ وہ ہر چھوٹے بڑے معاملے پر لوگوں سے مشورہ کرتے تھے۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ ان کی اس عادت سے پریشان بھی ہو جاتے تھے کہ وہ ہر چیز پر اتنا لمبا مشورہ کیوں کرتے ہیں۔
جی، ایسا ذکر ملتا ہے۔ تو کیا اس مشورہ پرستی کی وجہ سے کبھی کوئی اہم فیصلہ تاخیر کا شکار ہوا؟ کیا اس سے تنظیم میں کارکردگی کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا تھا؟ بہت اچھا سوال ہے، اور اس کا جواب ان کے فلسفے میں ہی ہے۔ ذرائع کے مطابق وہ کہتے تھے کہ مشاورے میں برکت ہوتی ہے۔ اچھا۔ ان کے نزدیک فیصلے کی رفتار سے زیادہ اہم یہ تھا کہ فیصلے میں سب لوگ شریک ہوں اور اسے دل سے قبول کریں۔ یعنی شمولیت زیادہ اہم تھی رفتار سے؟ بالکل۔ وقتی طور پر شاید رفتار سست ہوئی ہو، لیکن طویل مدت میں اس نے تنظیم کو جوڑ کر رکھا۔ تو یہاں بصیرت یہ ہے کہ بعض بحرانوں کا حل ایفیشنسی میں نہیں، بلکہ جان بوجھ کر ان ایفیشنٹ ہو کر ذاتی تعلق اور اعتماد استوار کرنے میں ہوتا ہے۔ واہ! اور دوسرا ستون؟ دوسری خصوصیت تھی اختیارات کی تفویض، یعنی ڈیلیگیشن۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہر کام خود نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح۔ انہوں نے صحیح کام کے لیے صحیح شخص کا انتخاب کیا اور پھر ان پر پورا بھروسہ کیا۔ مثال کے طور پر علمی اور فکری معاملات کی رہنمائی کے لیے انہوں نے مولانا جلال الدین عمری جیسی قداور شخصیت کو ہمیشہ آگے رکھا اور خود پس منظر میں رہے۔ یعنی ان میں اختیارات کو اپنے پاس رکھنے کی کوئی خواہش نہیں تھی؟ بالکل نہیں۔ اسی سے جڑی ہوئی ایک بات جو مجھے ذرائع میں ملی وہ یہ تھی کہ وہ نوجوانوں پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے۔ یہ صرف ذمہ داری دینا نہیں تھا، بلکہ انہیں باقاعدہ تربیت دینا تھا۔ جی، جیسے انہیں اپنے ساتھ بڑے دوروں پر لے جانا اور ملک کی بڑی شخصیات سے ملوانا۔ یہ تو عملی طور پر جانشین تیار کرنے کی ایک ورکشاپ تھی۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ ان کا تیسرا اور شاید سب سے جرأت مندانہ قدم تھا۔ انہوں نے قیادت کی ایک پوری نئی نسل تیار کی۔ اور ان تینوں خصوصیات کا سب سے بڑا امتحان؟ جی، وہ اس وقت ہوا جب جماعت ایک شدید داخلی بحران کا شکار ہوئی۔ مسئلہ ووٹ کی شرح حیثیت پر تھا، اور اختلاف اتنا بڑھ گیا تھا کہ تنظیم کے ٹوٹنے کا حقیقی خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ تو تنظیم ایک نظریاتی اور فقہی مسئلے پر تقسیم کے دہانے پر کھڑی تھی۔ ایسے میں ایک ایسا رہنما جس کی اپنی کوئی بڑی علمی تصنیف نہیں، وہ اس مسئلے کو کیسے حل کر سکتا ہے؟ انہوں نے اس مسئلے کو علمی اور فقہی دلائل کی جنگ بنانے کے بجائے ذاتی تعلق کی طاقت سے حل کیا۔ کیسے؟ ذرائع کے مطابق انہوں نے اگلے 6 سالوں میں جماعت کے تقریباً 3,500 ارکان سے انفرادی طور پر ملاقات کی۔ ایک منٹ، 3,500 انفرادی ملاقاتیں؟ یہ تو عقل سے باہر ہے۔ جی، یہ کوئی جلسے یا اجلاس نہیں تھے، بلکہ 1 on 1 ملاقاتیں تھیں۔ یہ کوئی حکمت عملی نہیں، یہ تو ایک میراتھن ہے۔ آج کے دور کی قیادت کی کتابوں میں تو ایسا کوئی طریقہ نہیں ملے گا۔ یہی تو بات ہے۔ انہوں نے ہر ایک کی بات سنی، تلخ سے تلخ تنقید برداشت کی اور آخر میں ہر ایک کو گلے لگایا۔ ان ملاقاتوں کے بارے میں ایک جملہ مشہور ہو گیا کہ مولانا نے گلے لگا کر مسائل حل کر دیے۔ واہ! انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جب کسی تنظیم میں اعتماد کا بحران ہو تو اس کا حل ای میلز، سرکولرز اور کانفرنسوں میں نہیں، بلکہ انسان سے انسان کے براہ راست تعلق میں ہوتا ہے۔ انہوں نے نظریاتی خلیج کو محبت کے پل سے پاٹ دیا۔ یہ شخصیت کی طاقت واقعی حیران کن ہے، لیکن کیا یہ صرف نرمی اور محبت ہی تھی یا اصولوں پر سختی بھی ان کی شخصیت کا حصہ تھی؟ کیونکہ بسا اوقات بہت زیادہ نرمی کو کمزوری سمجھ لیا جاتا ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو اصولوں پر سختی سے قائم رہنا تھا، خاص طور پر جب بات ذاتی مفاد کی ہو۔ حیدرآباد کے پولیس ایکشن کے بعد ان کی سینکڑوں ایکڑ آبائی زمین پر لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اچھا۔ کئی سالوں بعد جب قانونی طور پر کچھ زمینیں واپس ملنے کی راہ ہموار ہوئی تو انہوں نے ایک بڑا عجیب قدم اٹھایا۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے اپنے پورے خاندان کو اکٹھا کیا اور زمینوں کے تمام قانونی کاغذات اور دستاویزات منگوائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ زمینیں قانونی طور پر ہماری ہیں، لیکن ان پر قبضے اور تنازعات کی وجہ سے یہ ایک میل کی مانند ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے اس گندگی میں پڑیں۔ پھر انہوں نے خاندان سے پوچھا، آپ کو سراج الحسن چاہیے یا یہ جائیدادیں؟ ایک منٹ، انہوں نے خاندان کے سامنے وہ کاغذات جلا دیے؟ جی، یہ تو صرف مال سے بے نیازی نہیں، یہ تو ایک ڈرامائی پیغام ہے۔ یہ تو خاندان کو یہ بتانے کے مترادف ہے کہ ہماری اصل وراثت یہ زمین نہیں بلکہ ہمارے اصول ہیں۔ انہیں مال و دولت کی بالکل پرواہ نہیں تھی۔
ان کی شخصیت میں ایک عجیب بے نیازی تھی جو بہت متاثر کرتی ہے، اور یہی اخلاقی قوت تھی جس کی وجہ سے وہ ہر طبقے کے لوگوں پر اثر انداز ہوتے تھے، چاہے وہ ان کے نظریات سے متفق ہوں یا نہ ہوں۔ اور اس کا دائرہ صرف اپنی تنظیم یا مسلمانوں تک محدود نہیں تھا، غیر مسلم شخصیات سے ان کی ملاقاتوں کے واقعات بھی بہت دلچسپ ہیں۔ جی بالکل۔ جیسے ٹائمز آف انڈیا کے ایڈیٹر گری لال جین سے ملاقات، جو اسلام کے بارے میں کافی متعصبانہ نظریہ رکھنے کے لیے جانے جاتے تھے۔ جی، اس ملاقات کا ماحول شروع میں کافی تناؤ بھرا تھا، لیکن گفتگو کے دوران جب گری لال جین کی چھوٹی بیٹی کمرے میں آئی تو مولانا نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے لیے دعا کی۔ اچھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس ایک چھوٹے سے انسانی عمل نے پورے ماحول کی کیفیت بدل دی۔ صرف اس ایک عمل سے؟ جی، گفتگو کے آخر میں گرج لال جین نے خود کہا کہ شاید ملک کا مستقبل سیکولر لوگوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ آپ جیسے مذہبی لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور جماعت اسلامی اور RSS کو مل کر ملک کے لیے کوئی لائحہ عمل بنانا چاہیے۔ RSS کے ساتھ مل کر؟ یہ تو اس وقت کے سیاسی ماحول میں بہت بڑی بات تھی۔ بہت بڑی بات۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مولانا کا انسانی رویہ سخت ترین نظریاتی مخالفین کے دل میں بھی جگہ بنا سکتا تھا۔ واقعی؟ ایسی ہی ایک اور متاثر کن مثال کرناٹک کے سابق وزیر اعلیٰ رام کرشنا ہیگڑے کی ہے۔ وہ بستر مرگ پر تھے اور بہت تکلیف میں تھے۔ جب مولانا ان سے ملنے گئے تو انہوں نے سیاست یا کسی اور موضوع پر بات نہیں کی، بلکہ خاموشی سے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، میں آپ کے اور اپنے خالق سے آپ کی صحت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور اس کا کیا رد عمل ہوا؟ یہ سن کر رام کرشنا ہیگڑے، جو ایک بڑے سیاستدان تھے، وہ بچوں کی طرح زارو قطار رونے لگے۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ ان کا تعلق محض سیاسی یا رسمی نہیں تھا، بلکہ گہرا انسانی اور خیرخواہی پر مبنی تھا۔ وہ لوگوں سے ان کے عہدے کی وجہ سے نہیں بلکہ انسان ہونے کی حیثیت سے ملتے تھے۔ تو ان تمام باتوں اور واقعات کو اگر ہم جوڑ کر دیکھیں تو جو تصویر ابھرتی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا سراج الحسن کی زندگی کا پیغام، جیسا کہ ان ذرائع میں پیش کیا گیا ہے، بڑی عمارتیں بنانے یا علمی کتابیں لکھنے کا نہیں ہے، بلکہ حقیقی محبت، ذاتی تعلق اور اصولوں پر مبنی قیادت کی طاقت کا ہے۔ ان کی زندگی یہ دکھاتی ہے کہ سب سے مؤثر قیادت وہ ہے جو دلیلوں سے زیادہ دلوں کو جیتتی ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں آج کے دور کے لیے ایک بہت اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان ذرائع میں بار بار ان کا موازنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، خاص طور پر ان کی شفقت اور رحمت کے پہلو سے کیا گیا ہے۔ جی۔ آج کے دور میں جہاں سیاسی اور سماجی گفتگو میں ہر طرف سختی، کڑواہٹ اور پولرائزیشن بڑھ رہی ہے، ایک ایسی قیادت کے ماڈل سے کیا سبق سیکھا جا سکتا ہے جس کی پوری بنیاد ذاتی محبت اور جوڑنے کی خواہش پر تھی، نہ کہ ٹکراؤ اور تقسیم پر؟ بہت اہم سوال ہے۔ کیا یہ طریقہ کار جو ایک مخصوص مذہبی تنظیم کے اندر اتنا کامیاب رہا، کیا یہ آج کی سیاست، کاروبار اور یہاں تک کہ ہماری اپنی ذاتی زندگیوں میں بھی اتنا ہی کارآمد ہو سکتا ہے؟ اس پر غور کرنا شاید اس گفتگو کا سب سے اہم حاصل ہے۔